چلیے رکو نمبر 14 109 سے 126 حق غالب باطل مغلوب. کبھی آپ نے یہ جو ٹاپک آتا ہے اس سے پہلے کبھی ان پاروں کو اس طرح سوچا ہوتا ہے؟ نہیں سوچتے ہم. ہمیں تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے پارا پڑھ لے، ہائے ابھی اتنا رہ گیا، ہائے ابھی دوسرا پڑھا، ابھی دہی بلے نہیں ملے، ابھی وہ دیکھے نا جلدی جلدی سپارہ پورا ہو. آخر میں تو بےچارے سپارے کا جو حل کرتے ہیں لوگ، آدھا صبح تم پڑھو آدھا میں پڑھتی ہوں کیونکہ سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، پیزا ٹھنڈا ہو گیا. کیا کھیل قرآن سے بنا لیا ہم نے. یہ قرآن دلوں کو بدلتا ہے. اسی قرآن نے آپ دیکھیں گے آگے جا کر حضرت عمر کا دل بدلا. تو آپ پر میں دعا کر کے آج کا پارہ سنیں کہ آج میرا دل کھل جائے، کچھ مجھے مشکل نہ لگے، یہ ایمان کی طاقت مجھے یہ ناقابل تسخیر کر دے. آئیے دیکھتے ہیں. قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کرے، بس تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجیے، یعنی میسج دینے والے، اناؤنسمنٹس کرنے والے. کیا کہیں کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا. یہی جملے ہم نے انٹرو میں سن لیے. فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے. ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں، یعنی یو وانٹ ٹو ٹیک دا ٹرن فرسٹ اور ہم ڈالیں، دونوں میں سے یعنی کس کے لیے کیا معاملہ ہے اس کی بات کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور اس طرح کا بڑا جادو دکھایا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. بس عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا. دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے اللہ آج کا یہ کھیل جو بنا بنایا ہے، جو آج کی کانسپریسیز ہے، جو اسلام دشمنی کی سازشیں ہیں، وہ بھی آج اسی طرح نگلی جائیں. اور یہ ہوگا، لکھ لیں، یہ جو موسیٰ اور فرعون میں ہو رہا ہے نا قصے میں، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت ہوگا. اس وقت اس پوری دنیا میں اسلام ہوگا. یہ سب کچھ قرب قیامت کی علامتوں میں آئے گا. لیکن ہم سب اس وقت اس کی پریپریشن میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ حق کو لانے کے لیے اپنی نسلوں، اپنے آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیں. ہوا کیا؟ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے. اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر. دل کی دنیا بدل گئی. دعا کیجئے جو ہدایت سے دور ہے اللہ ایسے کسی لمحے پہ ان کی بھی دل کی دنیا بدل دے. کچھ تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات آتی ہیں اس لیے کہ دل بدلے. میں سے کچھ ایک فیملی کو جانتی ہوں، بہت ہی ہدایت سے دور تھے بچے. ایک بیٹا سڈنلی وہ فوت ہو گیا. وہ تو فوت ہوا نا، ماں نے اس بچے کو کھویا، لیکن باقی بچے دین پہ آ گئے. وہ خود آج سناتے ہیں کہانی، تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کی موت نے ہمیں سیدھا کر دیا کہ آج وہ کھڑا کھڑا چلا گیا تو ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ نہ کرے کوئی تکلیف کی بات سن کر ہمارے بچے ایمان پہ آئیں. دعا کیجئے کوئی ایسی نعمت ہی مل جائے کہ جس کے بعد لوگ ہدایت پہ آ جائیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان لائے رب العالمین پر، یہ اچانک ہوا. دل کی دنیا اچانک بدلتی. یہ بھی لکھ لے، اللہ کی یہ سنت ہے. کتنی کہانیاں آپ اپنے ارد گرد سنیں گے. حج پہ گیا بچہ تو بدل گیا، عمرے پہ گیا تو یہ ہو گیا، اس کو اتنے سال بعد بچہ مل گیا تو خوشی میں بدل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لوگوں کو بلانے کے لیے. پھر آگے فرمایا جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. کیوں بھائی، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے ایمان کے لیے؟ ڈکٹیٹرزم لکھ لیں. دنیا کے ڈکٹیٹرز اور عامر ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ون مین شو. بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے. تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. بس اب تم کو حقیقت حال معلوم ہوئی جاتی ہے. دھمکیاں، ڈراوے، تھریٹس. میں تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، ٹارچر. پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے. یہ ہے ایمان کی طاقت. دل کی دنیا ایک منٹ میں بدل گئی.
اور آگے ذرا زبان کی جرت تو دیکھیے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے؟ جب وہ ہمارے پاس آئے تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے سے بات نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے رب سے کہیں گے، کیا اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان اسلام کی حالت پر نکال۔ آپ بھی مانگیے دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلما۔ آپ ذرا سے اس دعا کو اپنے دل کے اندر محسوس کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو حالات کے رونے روتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مسلمان ملک نہیں مدد کرنے جا رہے، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، فلاں جہاد کی بات نہیں کر رہے، فلاں کچھ نہیں کر رہے۔ آج پوری غزہ کی کہانی آپ کے سامنے ہے، یہ ماضی کا غزہ، ہر دور میں یہی رہا۔ کچھ فرعون ماضی کے، کچھ حال کے، اور آگے مستقبل میں اور بھی آنے ہیں۔ دعائیں مانگی آپ نے؟ کیا میں نے آپ نے شعور سے کبھی یہ دعا مانگی؟ اور اس طرح کی ایمان کو بڑھانے والی دعائیں، اور بیچارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی دعائیں مانگیے۔ جو کر سکتے وہ تو کیجیے۔ ہمارا حال ہے وہ پتھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہٹنا، اور جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہمارے اپنے ارد گرد ہیں، جن گناہوں کی سزا پہ اللہ امت پوری کو پکڑ رہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس دعا کو آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ 3 آیات ہم نے اس رکوع میں ایمان سے متعلق دیکھی۔ 121 آراف، قالوا آمنا برب العالمین۔ آپ اس بے ساختگی کو محسوس کیجیے۔ نو ایفس اینڈ بٹس، نو پروز اینڈ کونس، یہ ہوتا ہے ایمان۔ چل پڑے تو چل پڑے، محبت اندھی ہوتی ہے نا۔ یہ ہم پیدائشی مسلمان، کوئی حکم آتا ہے اللہ کا، پھر ہم کہتے ہیں اچھا، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کو اپنی عقل کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ اچھا اگر میں نے یہ کر لیا تو میرا نقصان تو نہیں ہوگا نا، اچھا اگر میں نے یہ کیا تو میرا رشتہ ہو جائے گا نا، اچھا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تم گھر بیٹھو، یہ ریورڈ ہے، لکھ لے، یہ ریورڈز کا ایمان ہے۔ اور آج بھی آپ کو مجھے یہ کہتے سنتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اس وقت پورے یو ایس اے، امریکہ، کینیڈا میں اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا، میں تو ادھر کے لوگوں کو جانتی ہوں جو ریورڈز تبلیغ کر رہے ہیں، جو ریورڈز نے اسلام کے نام پر یہاں کام کیے ہوئے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان تو وہ کر رہے ہیں جس کو موسیٰ کی اور فرعون کی زبان میں ہم نے پیچھے سنا ہے، فَاسَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، انہا ہونا قائد، ہم ادھر بیٹھے ہیں، بھی بڑے کام ہے، ہم نے ابھی فیشیل کرانا، ابھی ہم نے اپنی بچوں کی شادیوں کی تیاریاں کرنی، ابھی گھر سجانے سنوارنے، دعوت بھی تو ہے شام کو، اور تو جا، جب سارا کچھ ہو جائے گا تو ہم آئیں گے اور بسم فتح کا جھنڈا لیں گے۔ یہ ریورڈز کا ایمان ہے، کفر سے تسلیم و رضا کا سفر۔ پھر آیت 123، کمزور لیڈر اپنے ہی ساتھیوں پر شک کرتے ہیں۔ فرعون کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے لگ رہے تھے، کہتا ہاں ہاں تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، اور جب وہ ایمان لائے تو کہنے لگے او ہو یہ تو تم نے کانسپریسی کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کبھی ماں اپنے بچے پہ شک کر سکتی ہے کہ تم کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہو میری نسبت؟ کوئی استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، یا پھر کچھ اور اس کا الٹ ہوتا ہے، لیکن شک کرنا۔ پھر اسی طرح 126، مشکلوں میں صبر کی دعا زبانی یاد کیجئے، بچوں کو سکھائیے، غزہ کے بچوں کا، ادھر کے مسلمانوں کا نام لے کر تصور میں کھول کر ان دعاؤں کو پڑھیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے۔ کیوں موسیٰ کے سامنے فرعون کھڑا تھا، اس کو ہدایت نہیں ملی؟ وہی تو انہوں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، کیا لاٹھیوں اور سانپوں کو نگلتا ہوا فرعون نے نہیں دیکھا؟ تو پھر لکھیے سوال، فرعون کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو پہلا رکوع کا ٹاپک یاد کر لیجیے، متکبر کو دیندار کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جادوگر گناہگار تھے، گمراہ تھے، متکبر نہیں تھے۔ آج آپ پورے پارے میں اس جملے کو بار بار فیل کریں گے، ہدایت صرف اس کو نہیں ملتی جس کے اندر اپنے آپ کا کچھ ہونا احساس ہوتا ہے، فل آف مائی سیلف، آئی می مائی سیلف، میں میری، میں کرتا ہے ایسا بندہ۔ پیچھے ابلیسیت نہیں سنی، کیا کہتا اس نے کہ میں بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو مٹی سے، انا خیر منہ۔ تو یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ ہمیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی، میں یہ پہنوں، میں ایسی لگوں، میں کروں۔ اور اس کے برعکس جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے اس کے لیے دنیا کے تاج و تخت قیمتی نہیں رہتے، اور اس کی وہ منہ بولتی تصویر بنے۔ وہ سب فائدے اور جو بھی ان کو اس سے مراد ملنی تھی اس کو بھول گئے اور بس حق کے لیے جان دینے لگے۔ لکھیے، حق کے لیے جان دینا، حق کے
حق ہونے کی آخری گواہی ہے۔ بندہ مومن ساری زندگی شہادت حق کی گواہیاں دیتا رہتا ہے، اور تمنا بڑی ہوتی ہے کہ اللہ موت بھی شہادت حق کی آئے، تیرے ہی رستے میں کہیں کھپ جائیں، نہ ہی کوئی بیماریاں اور پریشانیاں آئیں۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، کبھی لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان دے کہ جو ہمیں حق کا جھنڈا لے کر کھڑا ہونے کے قابل کر دے اور باطل کو ہماری وجہ سے مٹا دے۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، علامہ اقبال کی کہی ہوئی وہ نظم جس کے یہ مصرے آپ نے کبھی بچپن میں یاد کیے تھے، اس کو آج دہرا لیجئے، اللہ میری وجہ سے باطل مٹ جائے اور حق آ جائے۔ چھوٹا سا بل بھی جلا دیں گے، 10 وولٹ کا، 20 کا، 25 کا، 30، کیونکہ ہماری کون سنے گا، نگار خانے میں طوطی کی کون سنے گا، لیکن چلے معذرت الی ربہم، آ جانے والی یہ بات، اللہ کے سامنے عذر تو پیش کر دیں گے نا کہ اللہ ہم حق کے ساتھ تھے، باطل کے نہیں تھے، ہم تیرے تھے، ہم غیروں کے نہیں تھے۔ بندہ رب کا بن جائے، دیٹس اٹ، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کے بعد پھر اللہ باقی چیزوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے۔ آگے جی رکو نمبر 15 127 to 129، مدد کی طلب صرف اللہ سے، ایاک نستعین۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جملے دور حاضر کے حساب سے؟ مسلمانوں کے بچوں کا قتل، یہ فرعونیت تھی، ہے اور رہے گی۔ غصہ آ گیا نا، انا پہ چوٹ پڑ گئی، کہنے لگا اب ان کو ہم قتل کریں، کر سکتے تھے نا تو کریں گے، کیونکہ ان کو بھی یاد نہیں نا کہ ایک دن آنے والا ہے جس کا ایک مالک ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ نے قیامت کے بعد میزان اسی لیے رکھی ہے۔ کیسے متکبرین کو دنیا کی تو کوئی طاقت سزا نہیں دے سکتی، میں ان سے پوچھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ نوٹ کرے مسلمان لیڈرز، آج امت مسلمہ کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو مورائل بلند کریں، آپ لفٹ نہ کریں، اور خدا کے لیے آپ اور میں لیڈر تو نہیں ہے، لیکن خون میں لتھڑی ہوئی اور ایسی گولیاں چلتی ویڈیوز آگے نہ کیا کریں، اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں، اس سے اور مورائل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ مشکل حالات میں ایمان کی طاقت کے ساتھ لوگوں کا مورائل بلند کریں۔ حسبنا اللہ کا یہی مطلب ہے، اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ آپٹمسٹک بنے، پازیٹیو تھنکر بنے، ریئلٹی ٹچ دیں لوگوں کو۔ آج دین کے نام پہ 2 طرح کی تبلیغ ہے، آج مبلغین کچھ جذباتی باتیں کراتے ہیں، کچھ ایسا اگریسو جملہ بولاتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں۔ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں، آپ کو ہر بات کا طریقہ آتا ہے۔ حالات کیا ہے کہ فرعون مار رہا ہے بچوں کو، بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، بیٹیاں رکھی ہیں، اور موسیٰ اپنی قوم کو آ کر کیا کہہ رہے ہیں، ہائے افسوس، مر گئے، جنازے ٹوٹ گئے، ہائے دیکھو ادھر لاش پڑی، نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم۔ موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہے اس پیغام میں ہمارے سیکھنے کی بات، پوری کی پوری بات ہمارے سیکھنے کی ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت میں رہے، یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ، شکایتی رویے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ جنہوں نے قرآن میں سے ابھی تک یہ نہیں پڑھا وہ سمجھ لیں کہ 2 دفعہ فرعون نے یہ آرڈیننس دیا تھا کہ مسلمانوں کے بچے ذبح کر دو، ایک موسیٰ کی پیدائش سے پہلے، کیونکہ اس کو خیال تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو کے میری سلطنت نہ ختم کرے، اور دوسرا یہ موسیٰ کی زندگی میں۔ آپ دیکھیے جاہل قوم اپنے لیڈرز اور اپنے محسنوں کے ساتھ یوں منہ ماری کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور آپ پھر قرآن پڑھانے والوں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا مزاج ہے، آپ کا اپنا کہہ لیجیے سوچ ہوگی۔ آپ اپنے دل کی نرمی کی دعا کریں اور حکمت کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اللہ سے جڑو، صبر کرو، نمازیں ٹھیک کرو، توکل کرو، تسبیح کرو، اور اپنے دین پہ عمل کو زیادہ کرو۔ قوم کہنے لگی آپ تو ہمارے لیے ہے ہی ایسے۔ کچھ بچے بھی ایسے نیگیٹو ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ نیگیٹو سٹائل سے ماں باپ سے بات کریں گے، آپ تو مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں،
آپ کو تو بس چھوٹے بھائی سے ہی پیار ہے، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ سب جواب سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ وقت تو نہیں ہے لیکن 3 سیکنڈ ذرا اس آیت پہ غور کیجیے۔ یہ آج کے مسلمانوں کو کرنے کا کام ہے۔ بی ہوپ فل، امید رکھو، پر امید رہو۔ اگر تم ایمان کے اور تقوی کے اس مقام پہ ہوئے جہاں نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ پورا ہوتا ہے، تو کچھ سالوں کے بعد تم اس زمین کے بڑے ہوگے اور بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں آبزرو کرنا چھوڑ دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ دکھوں تکلیفوں میں اللہ کے بنے رہتے ہیں، دبے ہوتے ہیں نا تو بڑے نیک ہوتے ہیں، بیبے سے ہوتے ہیں، جیسے بچے پہ روپ ڈالے تو بہت دب کے بیٹھ جاتا ہے، ذرا سا اس کو کھلا چھوڑے تو اکڑنے لگتا ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اکڑ جائے گا۔ بالکل اسی طرح کی کچھ کیفیت ادھر ہے۔ اب فرعون اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کا مورائل بلند کر رہے ہیں۔ یہاں ایک جملہ لکھیے، طاقت میں اٹھنے والا قدم خود اپنی ہی پسپائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی جو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے نا، ایک دن خود ہی وہ اپنے ہی اس کام کی زد میں آ کر چھوٹا بن جاتا ہے۔ رکو نمبر 16، 130 سے 141، اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ بس جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست گردانتے۔ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور یوں کہتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ۔ یعنی سٹبرنس کی حد ہے، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی جو مرضی کر لو میں نے نہیں ماننا، نہ ماننے کے 100 بہانے۔ اب اللہ کی جو پکڑ تھی، پوری یہ سیرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ہسٹری، آپ ایک یہاں پڑھیں گے ترتیب سے، اور آگے جا کے سورۃ قصص میں بالکل ترتیب سے، بلکہ جب تفسیر کی کلاسز میں وہ پڑھاتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے اس کو ریلیٹ بھی کرتی ہوں۔ یہاں کچھ ایسے ہی حالات ہیں، کیسے طوفان اور کیسے ان پہ عذاب آئے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزات تھے، پس وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے۔ لکھیے، سست قومیں دعا بھی خود نہیں کرتی، مولوی صاحب کو بلاؤ جی دعا کرانی ہے، بھئی آپ کو دعا کرنی نہیں آتی؟ نہیں ہماری سنتا نہیں، ان کی ووٹتا نہیں، نعوذ باللہ، شرک کی بات ہے۔ کون سی دعا؟ جس کا اس نے آپ سے عہد کا رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، اس تک کہ ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً یہ عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اے اللہ آج بھی امت مسلمہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر۔ دعا کیجیے، سب کے لیے کیجیے، خاص طور پر غزہ والوں کے لیے۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے یعنی ساختہ پرداختہ کارخانوں کو، اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے۔ دیکھیے جہالت کی حد، زندہ جاگتے بوجھتے فرعون سے اللہ نے نجات دلائی اور کہہ رہے اب ہمیں ایک بت بنا دیں اس کا۔ نعوذ باللہ، جہالت میں قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، بالکل یہی کیفیت ہے۔ کیسا معبود؟ جیسے کہ یہ ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی ہی جہالت ہے۔ میں سوچتی ہوں موسیٰ کے دل پہ گزری کیا ہوگی، سارا کچھ پڑھا دیا، اینڈ پہ پھر کورے کے کورے۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کروں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اللہ ان آزمائشوں کے وقت پہ مسلمانوں کو برا اتارے۔ دو آیات ہیں ایمان سے متعلق اس رکوع میں، آراف 132۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ جس دل میں بڑائی ہو اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ فل آف مائی سیلف، اندر گلاس میں ایک قطرہ ڈالنے کی جگہ نہیں تو آپ زمزم بھی ڈال دیں وہ باہر نکلے گا۔ علم کی محفل میں صرف ان کو فائدہ ہوتا ہے جو عاجز ہوتے ہیں، جو تنقید کے لیے نہیں، جو نقص نکالنے کے لیے نہیں، جو غلطیاں چننے کے لیے نہیں، کوئی ڈگری لینے کے لیے نہیں، کوئی خود کو بڑا کروانے کے لیے نہیں، خود کو بدلنے اور توڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آراف 134۔ گناہوں پر فوری پکڑ کا نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کیسے؟ یہاں میں اکثر ایک مثال دے دیتی ہوتی ہوں، ابھی آپ کو بھی دیتی ہوں۔ آپ کے گھر میں ایک نئی نئی میڈ آتی ہے، پاکستان انڈیا کی بات ہے، یہاں تو میرا خیال ایسا حالات نہیں ہوتے ہوں گے۔ آپ کہتے ذرا سے اس کو آزما لوں، ایماندار ہے کہ نہیں؟ آپ 50 روپے کا ایک نوٹ ڈال دیتے ہیں کہیں، اب وہ لے گئی، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھہر جو ذرا، ابھی وہ پکڑ ہی رہی تھی آپ سر پہ آ گئے، یہ 50 دینا ادھر ذرا، چل کل سے نہیں آنا۔ وہ کیا کہے گی، ہائے ہائے باجی پہلے دن، 100 بہانے کر دے گی، نہیں میں نے تو دینا تھا، پکڑا تھا، بھول گئی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چپ کر جاتے ہیں، اگلے دن 100 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں کہیں، وہ بھی لے گئی۔ تیسرے دن جب وہ 500 کا نوٹ پکڑتی ہے نا تو آپ خود نہیں پکڑتے، آپ پولیس بلاتے ہیں، آج کا 500، کل کا 100 اور پرسوں کا 50 بھی نکالو۔ اب وہ ماسی نے کیا سوچا کہ آپ تو بڑی بھولی بیگم ہے، تنخواہ تو آپ نے تھوڑی سی دینی ہے لیکن اوپر سے لے جاؤں گی، لیکن اصل میں کیا تھی وہ فوری پکڑ نہ ہونا، یہ بھی آزمائش ہے۔ چارج لسٹ لمبی ہو جائے، کبھی کبھی اللہ بندوں کو اس لیے بھی نہیں پکڑتا کہ ذرا ان کے خلاف مقدمے زیادہ تو ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بھی بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آزمائشیں زندگی میں مختلف طرح کی آتی ہیں، لکھیے اپنے لیے پرکھیں، کیسے پتہ چلے کہ میرے پہ کوئی آزمائش؟ دیکھیے ہمارے تو ایمان ہی اس قابل نہیں کہ ہم پہ کوئی آزمائش آئے، کسی کی ماسی کا نانا بھی بڑی آزمائش ہے، مچھر بڑے آزمائش ہے، گرمی آ گئی آزمائش ہے، یہ ہو گیا آزمائش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آزمائش، بیماریاں پریشانیاں میرے اوپر آتی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ تو لکھیے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال، میں آپ کو اس کا جواب دینے والی ہوں کہ میرے پہ جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا میرے گناہوں کی سزا ہے؟ تو اس کا جواب، جو آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش نہیں، رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ اور قیامت کے دن وہی ایمان قابل قبول ہوگا جو غیب کے پردے کھلنے سے پہلے ملے۔ بنی اسرائیل کی یہ مستیاں بتا رہی ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ دب گئے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان فرعون نہیں تھا، اس کو تو اللہ نے شروع میں ختم کر دیا، تورات تو بعد میں نازل ہوئی، فرعون تو پہلے ڈوبا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان بنی اسرائیل کا مائنڈ سیٹ تھا، مروبیت تھی، غیر قوموں کو کاپی کرتے تھے، معروب تھے، غلام تھے ذہنی طور پہ۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ کا سمپل سا حکم تھا کہ جائیے وادی تیح کے سے گزر کر آگے عمالقہ نامی ایک قوم نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے جا کے لڑیے، اور اللہ نے لکھ دیا، قرآن میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ جگہ لکھ دی ہے، بیت المقدس، یروشلم، مسجد اقصیٰ کہہ لے آج کی زبان میں، تمہاری ہے، جاؤ اور لڑو، بس ایک کاروائی پوری کرنی ہے۔ یہ کہ ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ گئے طور پہ، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کا ایک بت بنا لیا۔ وجہ لکھیے، بنی اسرائیل کے جسم تو ہجرت کر گئے تھے مگر ذہن غلام تھے۔ اور آج ہم انڈو پاک والوں کو دیکھیں تو کچھ ایسی ہی حالات ہیں۔ انگریز اس وقت اتنا خوش نہیں تھا جب اس کو برصغیر پاک و ہند کے سارے لوگوں کو ساری سہولتیں دینی پڑتی تھی، وہ آج زیادہ خوش ہے، لائبلٹی کوئی نہیں اور غلامی موجود ہے، انہی کے جھنڈوں کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سو آن۔ آزمائشوں کے امتحان میں بنی اسرائیل کامیاب ہو گئی تھی، تبھی تو موسیٰ کو اللہ نے بھیجا اور فرعون کو ڈبویا۔ جب تک فرعون کی غلامی میں تھے یہ سچے مومن تھے، لیکن اصل آزمائش کب آئی؟ جب فرعون ڈوبا اور ان کو آسانیاں ملی، تو بہت سارے لوگ آزمائشوں کے پرچے میں کامیاب ہو جائیں گے قیامت کے دن، آسائشوں میں نہیں۔
نعمتوں میں نہیں، آسانیوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ دو طرح کے صبر ہوتے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے بائی فورس، صبر بالجبر، اور دوسرا اس کو اپوزٹ لگا لیجئے، ایک صبر وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ فیتھ ان ایکشن، کسی بھی داعی دین کے خلاف بات نہیں کرنی، آزمائش کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا دے۔ رکوع 17 142 سے 147، احسانات پہ احسانات۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ بگڑی ہوئی قوم ہے، کوئی اچھی قوم نہیں رہی اب، لیکن اللہ ان پر کیا نعمتیں کر رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا۔ پس ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ عمل کا نقطہ لکھیے، جب کبھی اپنی جگہ چھوڑے، کوئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے، کوئی آپ نے اپنے اوپر لی، پہلے اس کی جگہ کسی کو نامینیٹ کریں پھر جگہ چھوڑیں، ورنہ یاد رکھیے ایک بندے کے اپنی جگہ سے ہٹنے کا نقصان کئی دفعہ ہزاروں لوگوں کو پڑتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ یہ کون سا تقاضا ہے؟ یہ محبت بھرا تقاضا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر ہچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی جناب پہ توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا، یعنی پرومیننٹ کیا، اور جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے ذرا دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیں، بار بار پارے میں تکبر، اور پہلا جملہ کیا تھا پارے کا؟ قال الملأ الذین استکبروا، تکبر حق کو سمجھنے نہیں دیتا۔ وطر الحق وغمط الناس، تعریف ہے تکبر کی۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بظاہر اپنے آپ کو بڑا ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے اور نہ مانے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی جوتی، اچھا تسمہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا کہ جب اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو بندہ اس سے بے نیازی برتے۔ تو لہذا فرمایا کہ کچھ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ سونے کے پانی سے لکھنے والے احکامات ہیں اس بارے میں۔ ایمان سے متعلق دو آیات، 143 آراف۔ خلاصہ کیا اس کا میسج کیا ہے؟ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اپنی اوقات کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ آراف 146، تکبر ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مستقل حق باطل حق باطل۔ اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی یہ پارا پڑھیں گے نا آپ، تو آپ کو اس بارے میں سے حق اور باطل کے نقطے دکھیں گے۔ یہی تھیمیٹک دور قرآن کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ترجمہ کیا ہے، وہ تو آپ لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، غور و فکر کریں۔ اصل چیز تو ترجمہ ہی ہے، میں نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا، لیکن قرآن میں ایسے ایک تھیم پک کر کر اس میں سے لینا آپ کی زندگی میں ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ہدایت کی طرف بلائے جانے پر دو رویے ہم نے دیکھے، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ ہر سال ہم ایک فلو چارٹ دکھاتے ہیں۔ جب بھی کسی کو ہدایت پہ بلایا جائے تو لوگ دو طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا؟ کچھ چل پڑتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں سبیل الرشد حق کے رستے کو کہا گیا ہے، اور سبیل الغی باطل کے رستے کو کہا گیا۔
دو راہ ہے یہ، کرس کراس، دو راستے ہیں تو منزلیں بھی دو ہیں. جو سبیل الرشد پہ چلے گا بالآخر وہ جنت میں پہنچے گا، ہدایت پہ پہنچے گا، اللہ کی مرضی کو مان لے گا، اور دوسرا جہنم کا راہی ہوگا. اس کو ذرا سے ایک انالوجی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک کرس کراس ہے. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو صراط مستقیم ہے نا وہی سبیل الرشد ہے. ہمارے ذہنوں میں کہتے ہیں سیدھا راستہ، یہ سیدھا نہیں ہے. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دل میں کیا آتا ہے؟ جیسے ٹو وے روڈ نہیں ہوتی، ہائی وے پہ باہر نکلیں گے تو ٹو وے روڈ ہے، کچھ گاڑیاں ادھر جا رہی کچھ ادھر. ہم کہتے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں یہ مستقیم پہ، اور جو اپوزٹ ہے وہ خیر ہے. اگر یہی ہوتا تو کتنا مزہ آتا، لیکن مزہ نہ آتا. ایک دفعہ آپ روڈ پہ چڑھ گئے بس بے فکرے. جو ایک دفعہ چڑھ جو گیا تو وہ ایئرپورٹ پہ جا کے اترے گا نا، اور جو غلط پہ گیا وہ بےچارے کے پاس کوئی پوائنٹ آف کہہ لیجیے کہ نو ریٹرن، نو ایگزٹ. یہ میرے ہاتھوں کو دیکھے ایسے ریس کراس. ہدایت اور گمراہی سارا وقت اس فلو چارٹ اور اس نقشے کی طرح ہوتی ہے. آپ غور سے دیکھیں نا تو گرین لائن کے ساتھ ایک شخص ہے، یہ اس پہ چل رہا تھا. آپ اگر اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ڈاٹ سے دکھ رہا ہے، وائٹ ڈاٹڈ لائن دیکھیے. اب یہ کون سا شخص ہے جو سبیل الرشد پہ چلا اور بیچ میں یہ راؤنڈ اباؤٹ آ گیا، رون شورنگ چوک آ گیا، اردو کا، پاکستان کا، انڈیا کا. اب جب یہ راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، اگر یہ دونوں لائنیں گرین ہی ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کدھر جانا ہے. ایک دوسرا شخص جو سبیل الغی یعنی گمراہی کے راستے پہ، وہ یلو لائن پہ ہے. اب یہاں آ کر اس بندے کو غلطی لگ سکتی ہے نا، کیا کروں، اس کو کدھر جانا تھا، یہ دیکھیں ڈاؤن جانا تھا نیچے، لیکن کیا ہوا، غلطی سے اس نے یلو لین لے لی، ہی از لاسٹ. اور نتیجہ دیکھیے، یہ شخص تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہدایت کے راستے پہ آتا ہے، لیکن بھول گیا نا. ایک دفعہ بندہ غلط ٹرن لے لے، کئی دفعہ کئی میلوں کے بعد جا کے یو ٹرن آتا ہے. اب آپ دیکھیے اس شخص کا اینڈ کیا ہوا، جہنم. گھر سے نکلا تھا جنت کا راہی بن کے اور بیچارہ پہنچ گیا جہنم میں. یہ ہے وہ شخص جو ہدایت پہ، جو نیک ہے. اس وقت آپ اور میں کبھی اپنی کسی نیکی پہ مان نہ کریں، کسی لمحے ہم ہدایت کے راستے سے پلٹیں گے. اب وہ دوسرے کو دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں برے، خراب، کافر، فاجر، گندے، فلاں فلاں. بھئی آپ کو کیا حق ہے یہ گندی ٹون یوز کرنے کا؟ وہ گمراہی کے راستے پہ تھا. آپ نوٹ کریے، اب یہ شخص جب اس راستے پہ آیا تو بیچ میں اس کے بھی وہی راؤنڈ شورنگ آئی، وہی چوک آیا، وہی راؤنڈ اباؤٹ آیا. یہاں اس کو کوئی اپنا پیارا مل گیا، آپ جیسی پیاری دوست، آؤ نا، سنو نا، چلو نا، ایک دن تو بیٹھو. آپ اس کو دورہ قرآن کے لیے لے آئیں، قرآن کلاس میں لے آئیں. ہو سکتا ہے وہ بیچاری پہلے نماز بھی نہ پڑھتی ہو، بس وہ کسی ایک اچھے بندے کو ملنا. یہ کوئی غم بھی ہو سکتا ہے، بچے کا انتقال، بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا. گمراہ سے گمراہ شخص کے بھی ہدایت پہ آنے کے اتنے ہی چانسز اور مواقع ہیں جتنے ہدایت کے سفر پہ چلنے والے کے پھٹکنے کے چانسز ہیں. تو ہدایت والا تکبر نہ کرے اور ایک گمراہ شخص سے مایوس نہ ہو. آپ دیکھیے اس نے بھی ٹرن لے لیا اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچا، جنت میں. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اپنی پیاری دوستوں کو، اپنے پیارے بچوں کو اور اپنے قریبیوں کو اور دور والوں کو محبت سے سبیل و رشد پہ بلاتے رہیں. یہ آپ کا اخلاق ہو، کردار ہو، کیئر ہو. ڈونٹ بی نائیو. نہیں آئیں گے، ان کو نہیں اثر ہونا، 1000 بار کہہ دیا ہے، میں تو بلاتی نہیں. اپنے آپ سے پوچھئے کتنے لوگوں کو آپ نے اس دورہ قرآن کا میسج دیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں آنا، اور تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ یہاں دورہ قرآن شروع ہو چکا ہے، 8 پارے ہو گئے ماشاءاللہ، آج 9 ہو رہے ہیں. کیا ہر دن آنے سے پہلے ہمارا ایک محبت بھرا جملہ چل رہی ہیں آپ، لے لوں میں آپ کو؟ اور یاد رکھیے چھوٹا بچہ ہو یا دلہن ہو، پہلی دفعہ لے کے آنا پڑتا ہے. اسکول مائیں چھوڑنے جاتی ہیں، جن کو سبیل و رشد پہ بلانا ہے ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر ساتھ لائیے. میسیجز سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ فکر کریں فیتھ ان ایکشن کیا ہے، سبیل الغی سے بچ کے سبیل الرشد پہ چلنا ہے. اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا کرنی ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. انشاءاللہ بعد میں آپ کو یہ ساری دعائیں سکھائیں گے اللہ نے چاہا تو.